السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: اسلام کے پہلے شہید کون تھے؟ جواب: حضرت حارث رضی اللہ عنہ. سوال: آیت سجدہ کو کن نمازوں میں پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب: آیت سجدہ کو نماز عید، نماز جمعہ، نماز عصر میں پڑھنا مکروہ ہے. سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے. سوال: کون سا ملک ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہے؟ جواب: سعودی عرب میں اسلامی قانون نافذ ہے. سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان کا کتنا فاصلہ تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا. سوال: دنیا کا پہلا عجوبہ کیا ہے؟ جواب: دنیا کا پہلا عجوبہ اہرام مصر ہے. سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے پرندہ پالا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پرندہ حضرت آدم علیہ السلام نے پالا. سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار 12 سال کی عمر میں بیت المقدس گئے. سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا. سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ جواب: حافظ ابن کثیر کی تحریر کرتا ہے. سوال: اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات پہلے کس جگہ پر ٹھہرتے ہیں اور پھر نازل ہوتے ہیں؟
जवाब सिदरतुल मुंतहा पर। सवाल कौन से साहबी रजी अल्लाह अन्हु लोगों से उनकी जहनी सतह के एतबार से गुफ्तगू करते थे? जवाब मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु। सवाल कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको रबा कुरान भी कहा जाता है? जवाब कुरान पाक की सूरत काफिरून है जिसको रबा कुरान भी कहा जाता है। सवाल किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल किस साहबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? जवाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। सवाल कौन सा गुनाह ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब गीबत करना ऐसा गुनाह है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे? जवाब जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल ठंडे वक्त की दो कौन सी नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई? जवाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब माँ के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल वो कौन सी ज़ात है जो बगैर माँ के पैदा हुई? जवाब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है जो बगैर माँ के पैदा हुई। सवाल जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल किस उम्मुल मोमिनीन से कसीर अहादीस मरवी हैं?
جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموسیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے۔ سوال: مالک بن نویرہ کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: مدعی نبوت سجا کا ساتھی اور اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ سوال: قرآن کریم کی سورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب: قرآن کریم کی سورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیے تھے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟
جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی اقسام کی مخلوق پیدا کی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 اقسام کی مخلوق پیدا کی ہیں۔ سوال: من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب: من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: حمام سب سے پہلے کس پیغمبر نے بنایا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال: بتوں اور پتھروں کی پوجا کس قوم سے شروع ہوئی؟ جواب: بتوں اور پتھروں کی پوجا قوم عاد سے شروع ہوئی۔ سوال: کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے؟ جواب: روزہ رکھنا شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ سوال: کس نبی کے جسم مبارک کو آرے سے چیرا گیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم مبارک کو آرے سے چیرا گیا تھا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھی۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟
جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 80 بار آیا ہے۔ سوال: بتائیں سب سے پہلے اذان کے لیے مینارہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان کے لیے مینارہ بنوایا تھا۔ سوال: کون سی دو نمازوں میں سستی نہ کرنے والے کو اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرے گا؟ جواب: اللہ پاک کے دیدار سے زیادہ کوئی بھی نعمت نہیں، لہٰذا دیدار الہی کے خواہش مند کو چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز میں کبھی سستی نہ کرے، اس کو زندگی میں پابندی سے ادا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، اور اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا۔ سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت فرض کفایہ ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا بدن کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا بدن سیاہ مٹی کے خشک گارے سے بنا ہوا تھا۔ سوال: کون سی زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی تھیں؟ جواب: ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ یہودا نے دیا تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام اوریہ کی بیوہ تبشہ تھا۔ سوال: اسلام میں ہم جنس پرستی کی کیا سزا ہے؟ جواب: اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا قتل ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟
جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: توحید کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ جواب: توحید کا لفظ وحد سے نکلا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف نون ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیماری کو عذاب کہا ہے؟ جواب: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی۔ سوال: برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: برزخ سے مراد موت سے قیامت تک۔ سوال: وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بغیر جھجک کے اسلام قبول کیا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے تھوڑی بہت جھجک ضرور محسوس کی، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے جھجک کے بغیر اس کو قبول کر لیا۔ سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا ہوا دیکھا ہے جو کہ دریا نیل اور دریا فرات میں گرتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں دجال کے معنی کیا ہیں؟ جواب: دجال کے معنی جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء 2 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ سوال: مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب: مرتے وقت انسان کی روح پیر کے انگوٹھے سے نکلتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟
जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आग पत्थरों की रगड़ से पैदा की। सवाल: दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में है। सवाल: बाग-ए-रम जन्नत किस काफर बादशाह ने बनवाई थी? जवाब: बाग-ए-रम जन्नत काफर बादशाह शद्दाद ने बनवाई थी। सवाल: शद्दाद के ज़माने में कौन से नबी मबूस थे? जवाब: शद्दाद के ज़माने में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मबूस थे। सवाल: किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम था? जवाब: खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर सबसे कम था। सवाल: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी का लक़ब हवारी था? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब हवारी था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हज़रत यहया अलैहिस्सलाम रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हज़रत यहया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मामू लगते थे। सवाल: किस खलीफा राशिद की बीवी की उंगलियां काटी गई थी? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी की उंगलियां काटी गई थी। सवाल: उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या रिश्ता था? जवाब: आप रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी खाला थी। सवाल: अशरा मुबशरा से क्या मुराद है और इनके नाम क्या हैं? जवाब: वो सहाबा जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी में जन्नत की बिशारत दी थी। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, पाँचवें हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, छठे हज़रत सईद बिन रज़ी अल्लाह अन्हु, सातवें हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, आठवें हज़रत तला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु, नौवें हज़रत उबैद बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, 10वें हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوتا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ سے آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ قرطبہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں؟ جواب: 100 سال کی عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ سوال: کون سا جانور پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: کتا پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے رکھنا الگ ہے۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: شیطان۔ سوال: اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب: اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: کن صحابی کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: مرنے والے کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟
جواب: سائنس اس بات کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لا فانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ سوال: کیا آپ جانتے کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب: شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال: کون سی کتاب پڑھنے سے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید پڑھنے سے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سوال: کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں۔ سوال: زمین والوں کی طرح آسمان والوں کا بھی قبلہ ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمان والوں کا قبلہ عرش ہے۔ سوال: کیا ہندوؤں کے ساتھ کھانا جائز ہے؟ جواب: ہندو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جس میں مرغیاں نیلے انڈے دیتی ہیں؟ جواب: چلی وہ واحد ملک ہے جس میں مرغیاں نیلے انڈے دیتی ہیں۔ سوال: کون سی چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام فارکلیت درج ہے، فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: فارکلیت کا مطلب ہے آرام سکون دینے والا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا تھا۔ سوال: معراج کا ثبوت قرآن کریم کی کس آیت میں ہے؟ جواب: سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پارہ 15۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گیا، جن کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے، تاکہ اس کو اپنی قدرتوں کے نمونے دکھائیں۔ وہی ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
सवाल, जन्नत में मोमिनों के सीनों में कुरान में से कितना हिस्सा बाकी रहेगा? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अहले जन्नत के सीनों में से दो सूरतों यानी सूरत ताहा और सूरत यासीन के अलावा तमाम कुरान उठा लिया जाएगा। इन दोनों सूरतों की ही वो तिलावत करते रहेंगे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सबसे ज़्यादा किन की गोद में गुजरा? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सबसे ज़्यादा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में गुजरा। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शेर खुदा का खिताब किस ग़ज़वा में मिला था? जवाब, ग़ज़वा खैबर में। सवाल, कौन सी अजान सुनने से एक लड़की का निकाह टूट जाता है? जवाब, एक शख्स सफ़र पर गया और तवील अरसे तक ना लौटा। दो अफराद ने इसकी मौत की गवाही दी तो इसकी बीवी ने किसी और से निकाह कर लिया और वो शख्स सफ़र से जिंदा वापस आ गया और वापस आते ही सीधा मस्जिद गया और अजान देने लगा। बीवी ने जब इसकी अजान सुनी तो इसका निकाह टूट गया और वो दूसरे शौहर पर हराम हो गई। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो क़यामत तक घूमती रहेगी? जवाब, दुनिया। सवाल, क्या बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी कि जब आप बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर अपने हाथ पर दम करते यानी फूंक मारते और जिस्म पर जहाँ तक मुमकिन होता वो हाथ फेर लेते। तो हमें भी ये सब करना चाहिए। और ये कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर लेटे लेटे दरूद शरीफ आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो याद रखिए, बेहतर तो ये कि आप उठकर बैठिए और किबला रुख होकर दरूद पाक पढ़ना चाहें या वज़ाइफ या कुरानी आयत हो तो ये तरीका अफजल है। लेकिन अगर कोई लेट कर भी पढ़ता है तब भी जायज़ है। लेकिन इस बात में ये बात करना कि जब आप दरूद पाक आयतल कुर्सी या कुरानी आयत पढ़े तो इस वक्त अपने पाँव को फैलाना नहीं चाहिए यानी पाँव समेट ले। लेकिन अगर कोई पाँव फैला कर भी पढ़ता है तो जायज़ है, गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अगर कोई बेवज़ू है तो भी ये सब कुछ पढ़ना जायज़ है, लेकिन अफजल ये कि वज़ू हो तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल, कुरान में या अय्युहा अल-नबी कितनी मरतबा आया है? जवाब, 11 मरतबा आया है। सवाल, कुरान मजीद की कौन सी सूरत दो फलों के नाम से शुरू होती है? जवाब, सूरत 3। सवाल, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? जवाब, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की नमाज है।
सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा नमाज जुम्मा की इमामत किस जगह की? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा नमाज जुम्मा की इमामत बस्ती बनु सालिम में की। सवाल, इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज क्या है? जवाब, इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज हुस्न इखलाक है। सवाल, वजू करते वक्त सबसे पहले क्या धोना फर्ज है? जवाब, वजू करते वक्त सबसे पहले हाथ धोना फर्ज है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।